چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی اور پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام رحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں کے حقوق تو ہیں ہی، لیکن جو مسلم ریاستیں ہیں وہاں پر جو غیر مسلم رہائش پذیر ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، اسلام انہیں کیا حقوق دیتا ہے، اور پھر وہ ریاستیں کہ جہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں اور مسلمان وہاں پر رہائش پذیر ہیں، جیسے یورپین ممالک ہیں، تو ان ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کو ان ریاستوں میں کیا فرائض جو ہیں وہ تفویض کیے گئے ہیں اور کس طرح سے ان کو وہاں پر رہنا چاہیے۔ اور پھر آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی مسلم ملک کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، جیسا کہ قطر میں ہوا فٹ بال کا ورلڈ کپ، وہاں پر ورلڈ کپ کا انعقاد تو ہو گیا اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، تمام عرب ممالک کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا، لیکن ان کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا یورپی ممالک کی جانب سے؟ تو اس پر ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ کیسے مزاج ہیں؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، مسلم ریاستیں، مسلمانوں کے حقوق، اس پر تو ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے، تو آج ذرا ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ غیر مسلموں کے کیا حقوق اسلام دیتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو واضح کرنا، اس لیے کہ جو ہم نے پہلے پروگرام کیے تھے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، تو اس کی مناسبت سے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے غیر مسلم رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں، لیکن ضمناً یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ در حقیقت وہاں کے جو لوگ ہیں غیر مسلم علاقوں کے رہنے والے، وہ مسلمانوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اس لیے کہ کبھی ملے ملائے نہیں، نہ کبھی آنا جانا ان کا ہوا ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں متعصب لوگ، وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک بھیانک صورتحال جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایک وحشی کے طور پر، ایک درندے کے طور پر، اور اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے ہر مسلمان جو ہے وہ قاتل ہوتا ہے، اور اگر ان ریاستوں میں آگے تو وہ قتل و غارت کریں گے، یعنی یہی اسلاموفوبیا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ فوبیا ایک بیماری ہے نا، کہ خود ساختہ خوف اپنے اوپر طاری کر لینا۔ مثلا ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں جو کمرہ ہے اس کے اندر جن بھوت ہیں، یا اس کے اندر کوئی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے، یا اس کے اندر ایسا خطرہ ہے کہ اگر جاؤ گے تو وہ کھا لیں گے، اور اپنا بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، بچے پھر ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تصور جو پیش کیا گیا ہے بالخصوص یورپ کے اندر مسلمان، اصل میں بات یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں وہ ناکام ہو گئے ہیں، شکست کھا چکے ہیں، پسپائی اختیار کر چکے ہیں۔ اس لیے اپنے علاقوں کے رہنے والوں کو جو کبھی مسلمانوں سے ملے نہیں، جنہوں نے کبھی مطالعہ نہیں کیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناآگاہ ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں سے ناآشنا ہیں، ان کے سامنے بھیانک ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو ورلڈ کپ فیفا کا، اس میں قطر میں، حالانکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب ہوتا ہے کسی یورپین ملک کے اندر، کسی اور ملک کے اندر، تو وہاں کے ایک ایک چیز کو واضح کیا جاتا ہے، ذرائع ابلاغ کے اپنا جو ہے وہ دن رات لگے رہتے ہیں، ایک ایک چیز کو واضح کرتے ہیں، لیکن چونکہ مسلم ملک کے اندر تھا اور عرب ممالک میں پہلی بار ہوا، عرب ممالک میں پہلی بار ہوا ہے، اور انہوں نے جتنی سہولتیں دی ہیں اور جتنا خرچ کیا قطر نے، وہ کبھی کسی ملک نے نہیں کیا، بالکل صحیح سہولتیں دی، لیکن چونکہ مسلم ملک تھا اس لیے اس کو میڈیا کے اندر اتنی جو ہے نا توجہ نہیں دی گئی۔ اچھا، اسے ڈاکٹر صاحب یورپی ممالک کا حسد کہیں یا تعصب کہیں؟ تعصب ہے۔ حسد جو ہے نا، حسد نام کی چیز تو شاید ان میں ہو یا نہ ہو، یہ تعصب ہے، تعصب، اور تعصب کی وجہ سے اور مسلم ریاست ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی میڈیا کے اندر جو دینی چاہیے تھی۔
تو یہ وہ تعصب ہے، اسی کی وجہ سے اپنا، اور یہ بالخصوص آپ کہہ لیں کہ جوش ہیں اس کے پیچھے، یا وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا انتہائی عصبیت موجود ہے اپنے علاقائی طور لیکن ڈاکٹر صاحب قطر کلامی کی معذرت، اس معاملے میں جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے تو بڑی فراخدلی کا مظاہرہ کیا اور تمام ممالک کے لیے اپنے ایئرپورٹس اوپن کر دیے، ایون کہ جو عیسائی ریاستوں کے ساتھ ساتھ جو یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کی فلائٹس بھی یہاں پر آئی ہیں، انہوں نے تو سب کے لیے اوپن کیا۔ نہیں، انہوں نے کیا ہے نا، لیکن جو اپنا میڈیا کے مالکان ہیں، جو میڈیا ہے اس وقت، جو ذرائع ابلاغ ہے یورپین، انہوں نے جس تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، یہ در حقیقت وہی ہے اسلاموفوبیا، اور اسلاموفوبیا نام کی کوئی چیز نہیں، یہ در حقیقت تعصب ہے، عناد ہے، اور یہ دشمنی اور نفرت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑی زبردست چیز ہوئی ہے، وہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگا کہ قطر اور سعودیہ کے تعلقات بہتر نہیں تھے، لیکن جب سعودی عرب نے میچ جیتا ہے اور اپسیٹ شکست دی ہے ایک بڑی ٹیم کو، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی رائل فیملی کے لوگ بھی، انہوں نے بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور قطر کے امیر نے سعودی عرب کا پرچم لہرایا اور بڑی یکجہتی کا مظاہرہ کیا تمام عرب ممالک نے۔ یہ تعلقات تو بہتر ہو چکے ہیں، پہلے نہیں تھے، واقعتاً نہیں تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنا اس کی وجہ سے اپنا ایک اپسیٹ ہوا تھا نا، حالانکہ بعد میں جو کچھ ہوا، سعودی ٹیم اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ پہنچ پاتی، لیکن ارجنٹائن جیسے ملک کو ہرانا ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا۔ بہرحال یہ ایک علاقائی اپنا خوشی تھی جو انہوں نے اپنا، اور یہ خوشی پاکستان میں بھی محسوس ہوئی الحمدللہ کہ سعودی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے مسلم ریاستوں کے اندر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس میں یہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مسلم ریاستوں میں یا اسلامی دنیا کے اندر غیر مسلم جو ہیں مختلف اقسام ہیں ان کی۔ مثلاً ایک وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے پہلے مقابلہ کیا اسلامی ریاست کے ساتھ، بعد میں مفتوح ہو گئے اور انہوں نے حاکمیت جو ہے اسلامی حاکمیت اس کو قبول کر لیا۔ ایگزیکٹلی۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا بغیر لڑے، ایک عہد کے ذریعے سے، ایک معاہدے کے ذریعے سے شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی ریاست کے تابع کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو اسلامی ریاست کے احکام ہوں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ بالکل صحیح۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہیں غیر مسلم علاقوں کے رہنے والے ہیں، لیکن تجارت کی غرض سے یا سیاحت کی غرض سے یا سفارت کی غرض سے، یعنی تجارت کے لیے آتے ہیں یا اپنا کیا کہتے ہیں سفارت کے لیے آتے ہیں، سفیر کے طور پر آتے ہیں، یا سیاحت کے لیے آتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو اپنا وہ ہیں، ایک وہ ہیں جو باقاعدہ دشمنی کے اندر ہیں اور باقاعدہ حالت جنگ میں رہتے ہیں، ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں رہتے ہیں، یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ صحیح۔ اب جو لوگ جنہوں نے مقابلہ کیا اور مفتوح ہو گئے، اور مفتوح ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لڑتے رہے ہیں لیکن اب ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کی ریاست میں آپ کے احکامات اور آپ کی حکومت کے جو فرامین ہوں گے ان کے تابع ہوں گے، اور جزیہ دیں گے۔ جزیہ دیں گے؟ نہیں، جزیہ ایک اور چیز ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ بھی ہم کریں گے اس پہ بھی بات، لیکن وہ یعنی تابع ہو جاتے ہیں، لڑتے تھے، مفتوح ہو گئے، تابع ہو گئے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے لڑائی نہیں کی لیکن معاہدہ کر کے وہ اپنا آگے، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں جب اسلامی ریاست کے تابع ہو جائیں گے تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں۔ اچھا، ویری گڈ، ٹھیک، یعنی جو عام مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں وہ ان دونوں جو کیٹیگریز آپ نے بتائی ان کو سیم حقوق ملیں گے۔ اچھا، ان کے لیے پھر آگے جزیہ ہے۔ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے جزا سے، یعنی کچھ چیزوں کے اندر یہ دیں گے ٹیکس جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں بھی ان کو کچھ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر جبر ہے کہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جزیہ دیں گے۔ ٹھیک۔ مسلمان جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر حال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر واجب ہے کہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمانوں سے لیا جاتا ہے،
مثلاً کبھی کوئی جنگ آ گئی، کوئی حالات جو ہے ناگزیر ہو گئے ایسے کہ جن کے اندر ریاست جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ ان کی مدد کی، ریاست کی مدد کی جائے، تو مسلمان پھر دیں گے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی گفتگو جاری ہے قطع کلامی کے بعد ہم ایک بریک کے لیے جانا ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جزیہ جو ہے یہ اس کو فارسی جو علاقے تھے، مثلا نوشیروان عدل سے یہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ایرانی ریاستیں تھیں، چونکہ ایران اور روم جو ہے اس وقت کی سپر پاورز تھیں، تو ان کے اپنا جو ہے نا علاقے ملتے تھے عرب علاقوں کے ساتھ، جی جی، تو بعض اصطلاحات جو ہیں وہاں سے دارائیں تھیں، تو یہاں کی زبان جو تھی وہ پرشین تھی، فارسی تھی، اور فارسی کے کئی الفاظ جو ہیں وہ جب معرب ہوئے، یعنی ان کی عربی کی گئی، تو چونکہ گاف نہیں چلتا عربی میں، تو گاف کی جگہ پہ کوئی کاف لگا لیتا ہے، کوئی جیم لگا لیتا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا جی یہ اصل میں گریہ تھا جو فارس کے ایرانی حکومت لیا کرتی تھی اپنے مفتوح علاقوں سے، رائٹ، اور اب جزیہ بن گیا۔ یہ جزیہ بن گیا۔ مثلا ایسے ہی ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گیلانی کہلاتے ہیں، بعض گیلانی کہلاتے ہیں، بعض جیلانی کہلاتے ہیں، ٹھیک، شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ اصل میں علاقہ جو ہے یہ گیلان ہے، گیلان۔ صحیح۔ تو جب گیلان کو عربی کیا جائے گا تو بعض لوگ کیلان کہہ دیتے ہیں، بعض جیلان کہہ دیتے ہیں۔ صحیح۔ کیلانی، جیلانی، گیلانی اصلاً ایک ہی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ یہ گریہ تھا اور گریہ کو جزیہ بنا دے گئے، لیکن یہ جزیہ جزا سے ہے، یعنی بدلے میں کچھ ملتا ہے۔ مثلا اسلامی ریاست جو ہے ان سے معمولی ٹیکس لیتی تھی، اور اس کے بدلے میں ان کو کئی حقوق دیتی تھی، ان کو تحفظ دیتی تھی، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتی تھی، ان کی تجارت کا تحفظ کرتی تھی، ان کے آنے جانے کی سہولتیں ان کو فراہم کرتی تھی۔ مطلب تمام حقوق جو مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ سارے ان کو ملتے تھے۔ اچھا، یہ اپنا جو ایرانی لیتے تھے نا ان سے، اس سے بہت کم تھا اچھا یہ جزیہ جو ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ لیا جاتا تھا۔ ایک تو مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے، ٹھیک، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جب کوئی ایمرجنسی ہوتی، جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا کہ جس میں ریاست محسوس کرتی کہ ریاست کے ساتھ تعاون کیا جائے، تو مسلمانوں سے پھر لیا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان کی نسبت ان کو بہت کم کی ہے۔ دوسری طرف ان کو یہ اپنا سہولت یہ دی جاتی تھی کہ یہ جنگوں کے اندر شریک نہیں ہوں گے، رائٹ، صرف مسلمان شریک ہوتے تھے، ٹھیک، یعنی لڑنے مرنے کے لیے صرف مسلمان تھے، ان کو یہ سہولت تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ تجارت ان کی جو ہے اس کو تحفظ دیا جاتا تھا، آنے جانے کے لیے ان کو سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں، راستے فراہم کیے جاتے تھے، پورا تحفظ۔ اور یہ تمام تر صورتحال تمام خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسی طرح سے ہوتا رہا، اسلامی ریاستیں جب تک رہی ہیں، خلافت بھی اور اس کے بعد نہیں، اصل میں اس وقت تو اسلامی ریاست کے نام پر کوئی ایسی ریاست نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ بالکل اسلامی ریاست ہے۔ مسلمانوں کی ریاستیں موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسلامی ریاست ہے۔ اچھا، ٹھیک، اسلامی ریاست کے نام سے، یعنی جس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں یہ لوگ اسلاموفوبیا کے لیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اس وقت تو جو ہے مسلم ریاستیں جو ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری تو اسی طرح ہیں جس طرح یورپین ریاستیں ہیں، جس طرح غیر مسلم ریاستیں ہیں۔ پاکستان کی بھی ذرا بات کر لیں کہ یہاں پر جو حقوق ہیں غیر مسلموں کو، وہ پاکستان کا آئین اور اسلام، چونکہ اسلامی آئین ہے، تو کیا حقوق دے رہے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن اصل میں پہلے واضح کر دوں جو اپنا بات میں کر رہا تھا، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ تو ایک تو ہیں وہ لوگ جو معاہدے کے تحت آگے ہیں، وہ ان کی وہی اپنا سہولتیں ہیں جو ایک مسلم شہری کی اپنا سہولتیں، یہ مسلم شہری کی صورتحال ہے، یہ مسلم شہری کی جو حالت ہے، جو مسلم شہری کے حقوق ہیں وہ بھی جو معاہدے کے تحت آ جاتے ہیں۔ وہ آپ نے پاکستان کی بات کی ہے نا، پاکستان کے اندر جو شہری ہیں
وہ باقاعدہ اسی طرح شہری، بلکہ پاکستان کے اندر تو غیر مسلم جو ہیں ان کو مسلمانوں سے زیادہ سہولتیں ہیں. مسلمانوں سے زیادہ سہولتیں ہیں، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو باقاعدہ کوٹے کے ذریعے سے بھی ملتی ہیں، ان کے باقاعدہ کوٹا مقرر ہے کہ ان کی نشستیں مخصوص ہیں، اچھا، قومی اسمبلی کے اندر بھی، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، اس طرح بلدیاتی اداروں کے اندر بھی. رائٹ، ٹھیک. اور اگر آپ دیکھنا مردم شماری کے تحت تو صرف 2.5% ہیں غیر مسلم پاکستان کے اندر، پاکستان میں، ٹھیک. اور وہ غیر مسلم عیسائی بھی ہیں، وہ غیر مسلم سکھ بھی ہیں، وہ غیر مسلم ہندو بھی ہیں، وہ غیر مسلم ہندو کے اندر پھر جاتیاں ہیں، چھوٹی جاتی کے بھی ہیں، بڑی حتیٰ کہ غیر مسلم یہاں پاکستان کے اندر یہودی بھی ہیں. اچھا، یہودی بھی آباد 2.5% ہیں، لیکن نشستیں ان کو جو ملی ہیں ان کی مردم شماری کے تناسب سے زیادہ ملتی ہیں. ایک تو مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے، ٹھیک. اس کے علاوہ یہ جنرل الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اچھا، عام انتخابات میں بھی حصہ لے، کسی بھی سیاسی جماعت سے بھی، کسی بھی سیاسی جماعت کی یا طرف سے لڑ مذہبی سکتے جماعت ہیں. سے، ٹھیک. یعنی یہ دوہرے حقوق ہو گئے نا، یعنی ادھر بھی ووٹ دے سکتے ہیں ادھر، جبکہ مسلمان صرف ایک ہی جگہ پہ ووٹ ڈالیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ان کے تناسب سے بڑھ کر ان کے لیے نشستیں ہیں، دوسرا یہ کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر بھی، کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی، تو پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ یہ واقعہ جو ہے ایک پاکستانی شہری کے ساتھ ہوا ہے، پنجابی شہری کے ساتھ ہوا ہے، فلاں ضلع کے ایک شہری کے ساتھ ہوا ہے، وہ غیر مسلم تصور کر کے پوری ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اتنی سہولتیں فراہم کر دی جاتی ہیں جو مسلمان. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پاکستان کا پرچم آپ نے اپنے سینے پہ لگا رکھا ہے، اس میں بھی دیکھیں وائٹ جو حصہ ہے وہ غیر مسلموں کو نمائندگی دی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خطابات ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ کیا حقوق ہیں. یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو ذمہ نہیں کہہ سکتے، یہ معاہد ہیں. اچھا، ذمہ اور معاہد کا فرق بھی ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھا. میں وہی کرنے لگا ہوں. ایک ہوتے ہیں ذمی جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی ذمہ داری لی جاتی ہے. ذمی کا مطلب ہوتا ہے کہ ریاست اسلامیہ ان کے حقوق کی ذمہ دار ہے، ان کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، ان کی سہولتوں کی ذمہ دار ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم ان معنوں میں ذمہ نہیں کہہ سکتے. پاکستان کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے ایک معاہدے کے ذریعے ہیں، اور اس وقت سے ہیں پاکستان بننے سے پہلے سے. اور اس لیے ان کی ہم نے جو ہے سہولتیں، ان کے حقوق جو ہے وہ ذمیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں. اور جس طرح میں نے واضح کیا کہ ایک مسلم شہری سے بڑھ کر ان کی اپنا سہولتیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسلامی ریاست کے حوالے سے. ایک ہے معاہد جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، وہ ایک ہے مستعمن، یعنی وہ لوگ جن کو امن دیا جاتا ہے، یعنی ہیں غیر مسلم، غیر مسلم علاقوں کے رہنے والے ہیں، اور بعض وہ علاقے بھی ہیں جن کے ساتھ اسلامی ریاست حالت جنگ میں ہے. اچھا، لیکن وہ لوگ آتے ہیں تجارت کے لیے، وہ لوگ آتے ہیں سفارت کے لیے، یا وہ لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے اسلامی ریاست کے اندر. تو جب وہ آتے ہیں تو ان کی تمام تر سہولیات کی فراہمی جو ہے اسلامی ریاست کی ذمہ ہوتی ہے. بالکل. یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ اگر اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، سفارتی کسی قسم ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، ناجائز ریاست ہے، اگر ان کے کوئی شہری پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو بھی اسلامی ریاست بالکل تحفظ دیا جائے گا، ان کو تحفظ دیا جائے گا. ان کے آنے جانے کے لیے، راستے میں چلنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، جہاں تک وہ جس غرض سے آئے ہیں اس کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی. اچھا، ٹھیک ہے. اگر وہ غداری کے نقطہ نظر سے اگر وہ جاسوسی کے نقطہ نظر سے نہیں، جاسوسی کے نقطہ نظر سے نہیں آئے، یا تخریب کاری کے لیے نہیں آئے، وہ پھر الگ معاملہ ہو جاتا ہے. وہ آئے ہیں ایک عام شہری کے طور پر، اگر تجارت کے لیے آتے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں، سفارت کے لیے آئے ہیں، یا سیاحت کے لیے آئے ہیں، یعنی اچھی غرض سے جو ان کی ہے اس کے لیے آئے ہیں، تو ان کو باقاعدہ تحفظ دیا جائے گا. ہاں، ان کے آنے پہ ان سے ٹیکس لیا جائے گا ان کی سہولیات کی فراہمی کے لیے، جو گورنمنٹ پاکستان کا مقرر کرتا ہے. لیکن ان کو پورا تحفظ دیا جائے گا. یہ نہیں
کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے تو ان کو مار دیا جائے، بالکل نہیں۔ لیکن اگر ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ پاکستان کے شہریوں کو مارتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ وہ تو پھر اپنا جو جرم کرے گا جرم کی سزا ملے گی، ٹھیک، وہ پاکستان کا شہری جرم کرے یا کوئی غیر مسلم آ کے کرے یا کوئی مسلمان بھی ہو اور پاکستان میں آ کے جو بھی جرم کرے گا جرم کی سزا تو اسے ملے گی، ایگزیکٹلی، جو ملک کے قوانین ہے اس کے مطابق اس کو ملے گی۔ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستعمن وہ غیر مسلم جو کسی غیر مسلم علاقے کے شہری ہیں، بھلے وہ دو قسم کے ہیں نا غیر مسلم علاقے، ایک تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ایک وہ ہیں جو حالت جنگ میں ہیں۔ حالت جنگ کا بھی شہری ہو، حالت جنگ کے علاقے کا بھی شہری ہو، جب وہ آپ کے ملک کے اندر آئے گا آپ پر واجب ہے، مسلم ریاست پر واجب ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے، اس کو سہولیات فراہم کی۔ یہ ہے مستعمن۔ مستعمن، ٹھیک۔ تیسری وہ حیثیت ہے غیر مسلم کی جو حربی ہے۔ حربی اس غیر مسلم کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں جنگ کر رہا ہو، صحیح، جنگ کر رہا ہے۔ یا بھارت اسی حربی کیٹیگری میں آتا ہے؟ ٹھیک، سارے بھارتی حربی میں نہیں آئیں گے، اچھا، اور اگر آپ کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، انڈیا ہمارے دشمن ملک تصور کرتے ہیں، مثلا وہ ہمارے ساتھ اس وقت حالت جنگ میں ہوگا جب باقاعدہ اپنا جنگ شروع ہو چکی ہو، لیکن اس کے بعد اگر معاہدہ ہو چکا ہے، ٹیبل ٹاک ہو چکی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، تو پھر ان کو ہم اس صورت میں حربی اس کو کہہ رہے ہیں جو بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے، تلوار سونٹ کے کھڑا ہے یا گن تان کے کھڑا ہے، اس کے لیے بھی حقوق ہیں ریاست کے اندر، اس کے لیے بھی حقوق۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، بہترین دین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے حقوق کیا ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہے، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے، یعنی آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یار چھوڑ یہ جنگ، سلامتی میں آ جا، مسلمان ہو جا، تو بھی اسی طرح ہے جس طرح میں ہوں، اسلام قبول کر لے۔ ٹھیک، تو اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو ایک مسلمان کی ہے۔ ٹھیک، اسلام کے اندر کوئی بڑا چھوٹا تفریق نہیں ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ آدمی جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، علمی صلاحیت، قابلیت کیا ہے، قابلیت ہے کہ نہیں ہے۔ کسی خاندان کی وجہ سے نہ کوئی اونچا ہوتا ہے نہ کوئی نیچا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی، کوئی تعصب نہیں ہے۔ غلام، کئی غلام جو تھے وہ حاکم بنے۔ اب دیکھیے اصحاب صفہ میں سے جی، اس وقت ہمارے جو اسلام دین ہے ہم تک پہنچا ہوا ہے، حدیث کے راوی جو ہیں، بڑے بڑے راوی، وہ اصحاب صفہ تھے، یعنی چبوترے پہ پڑھ رہے والے، خاندانی پس منظر نہیں دیکھا گیا، دیکھا گیا ان کی صلاحیت کو، ان کی قابلیت کو، ان کی علمیت کو۔ بے شک، اسلام کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر کوئی تعصب نہیں۔ تو حربی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ حربی جو ہوتا ہے نا وہ دشمن ہے، جی، مارنے کے لیے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، قتل و غارت کی غرض سے آیا ہے، لیکن اس کے بھی حقوق ہیں اسلام کے اندر۔ بالکل صحیح، اور اس کو بھی پہلے دعوت یہ جو ہے غیر مسلم، یہ سب سے برا غیر مسلم ہے مسلمانوں کے لیے، حربی، ٹھیک، حربی جسے کہا ہے۔ لیکن اس کے بھی حقوق کیا ہے کہ اس کو پہلے تو آپ دعوت دیں گے کہ یار آ جاؤ، سلامتی کے ساتھ رہیں، یعنی صرف مارنا غرض نہیں، غرض یہ ہے اصلاح، غرض ہے دلوں کو فتح کرنا۔ بالکل صحیح، اگر وہ نہیں مانتا تو کہیں گے چلو یار تم اسلامی ریاست کو قبول کر لو، پھر بھی ہمارے جیسے بن جاؤ گے۔ بالکل صحیح، پھر بھی نہیں مانتا، لڑ رہا ہے، پھر کہا اچھا اگر لڑنے پہ آ گئے تو لڑ لو، اور پھر وہ لڑائی کے، لیکن لڑائی کے دوران میں بھی اس کے حقوق ہیں، لڑائی کے دوران میں بھی اس کے حقوق ہیں۔ کیا حقوق ہیں کہ اگر وہ تلوار رکھ دیتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اگر وہ بھاگ جاتا ہے تب بھی اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر وہ مارا جاتا ہے پھر بھی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کا لاش کا بھی احترام ہے، لاش کا بھی احترام ہے۔ اچھا، پھر اس دوران میں باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران میں یہ نہیں کہ تم وحشی ہو جاؤ، بغیر کسی تمیز کے مارنا شروع کر دو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا،
بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو مزدور کے طور پر آئے ہیں مقابل فوج کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، صحیح، لیکن ان کو لایا گیا ہے کہ دوسرے کاموں کاجوں کے لیے، کسی کو کھانے کے لیے لایا گیا، کسی کو سامان اٹھانے کے لیے لایا گیا، کسی کو گاڑیاں دھکیلنے، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ اسلام کس قدر سلامتی کا دین ہے اس کے حوالے سے بتایا۔ ناظرین، ایک بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ یورپین ممالک کے اندر اور غیر مسلم ریاستوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رہنمائی، اور بریک میں جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، جو کہ ایک مکمل نظام حیات ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور غیر مسلموں کے لیے بھی کتنے زبردست حقوق اسلام نے دیے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جنگ میں اگر کوئی دشمن حربی بھی آپ کے سامنے آ جائے، اس کو بھی مارنے سے پہلے دین میں آنے کی دعوت دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کچھ مزید بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی ریاست میں ہیں، پہلے تو ہم نے غیر مسلموں کی اقسام بیان کی نا، اب جو مسلم ریاست میں آ جاتے ہیں ان کے لیے ان کے ویسے ہی حقوق ہیں۔ مثلا یہاں تک حقوق ہیں کہ ایک بار فوج جا رہی تھی تو ایک غیر مسلم کے کھیت کا نقصان ہو گیا۔ اچھا، مسلمان فوج جا رہی تھی اور غیر مسلم کے کھیت کا نقصان کر دیا، نقصان ہو گیا، یعنی اسلامی ریاست میں۔ تو اس نے حضرت عمر فاروق سے شکایت کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ فوج کی وجہ سے، تو حضرت عمر نے باقاعدہ اس کا پھر معاوضہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ غیر مسلم کر کے تو دبا دیا جائے، طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ ان کا احترام کیا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر واقعات ہیں کہ ایک بار دو صحابی جا رہے تھے کہیں، تو ایک پوری رات جو ہے نا انہوں نے دیوار کے ساتھ، یعنی مسافر تھے، جی جی، تو مسافر حالانکہ وہ کر بھی سکتے تھے، پوری رات انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ کے گزاری اچھا، کہ گھر والا جو ہے نا باہر آئے گا، اٹھے گا تو پھر اس سے کچھ مانگیں گے، پانی وغیرہ جو ہے نا اسے مانگیں گے، اور وہ گھر جو تھا وہ ایک غیر مسلم کا تھا۔ ایک غیر مسلم کا گھر۔ پھر یہ واقعہ بھی موجود ہے تاریخ کے اندر کہ ایک دفعہ جا رہے تھے چند صحابی، تو مسواک کی ضرورت محسوس ہوئی، درخت سے ایک آدمی اتارنے لگا مسواک، یعنی ٹہنی کاٹنے لگا، دوسرے صحابی نے منع کر دیا کہ نہیں، پہلے مالک سے اجازت لیں گے، تو پھر وہ بھی غیر مسلم کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی معاہد کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو قیامت والے دن میں معاہد کی طرف سے، یعنی غیر مسلم کی طرف سے، میں اس کا وکیل بن کے کروں گا اور میں جیتوں گا۔ آپ نے یہ فرمایا، یعنی اتنے واضح احکامات ہیں اسلام کے اندر غیر مسلم کے حقوق کے۔ بے شک، یہ نہیں کہ غیر مسلم میں آئے تو اس کو اپنا جس طرح چاہے سلوک کر لیں، جس طرح چاہے اس کے ساتھ۔ لیکن پھر جو غیر مسلم ہماری سوسائٹی کے ہیں ان کو بھی پھر آئین کا، قانون کا، اسلام کا، ان کو بھی احترام کرنا چاہیے، ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں تو ہیں۔ بالکل ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں تو یہی ہے نا۔ اگر وہ آئین توڑے گا، غیر مسلم کیا، اگر مسلمان بھی کوئی آئین توڑے گا، قانون توڑے گا، تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ بالکل صحیح، اس میں غیر مسلم یہ مسلمان کی تمیز نہیں ہے، بالکل صحیح، مجرم مجرم ہوتا ہے، مجرم ٹھیک، اس کو مجرم کے طور پر دیکھا جائے گا، اس کو مسلم یا غیر مسلم کے طور پر نہیں دیکھا جائے لیکن گا۔ حقوق کے حوالے سے جو آپ نے اتنی شاندار مثالیں پیش کی ہیں، تو یقیناً جو غیر مسلم بھی ہمارا اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر انہیں حقوق دے رہا ہے، بہت زیادہ حقوق دے رہا ہے۔ بلکہ نجران والوں نے، اہل نجران نے باقاعدہ عیسائی ہونے کے باوجود، غیر مسلم ہونے کے باوجود اسلامی ریاست کو قبول کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی علاقے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے علاقے میں تو نہیں، اسلامی ریاست میں نہیں، لیکن آپ قاضی ہمیں بھیجیں، مسلمان قاضی بھیجیں تاکہ وہ نظام ہمارا چلائیں۔ یعنی اسلامی ریاست کے قواعد کو دیکھتے ہوئے، اصولوں کو دیکھتے ہوئے، اسلامی ریاست کے غیر مسلموں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود اپیل کی، درخواست کی کہ آپ اپنے قاضی ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ ہمارا نظام چلائیں۔
اور دیکھیں پاکستان کے اندر جسٹس رانا بھگوان داس جیسے محترم جو جسٹس صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس کے عہدے پر بھی پہنچے. چیف جسٹس رہے ہیں. اور رانا بھگوان داس جو ہے نا جی وہ اسلامی تعلیمات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. ان کی کئی نعتیں ہیں فارسی میں بھی اردو میں بھی. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر باقاعدہ نعتیں لکھی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ جب بھی لکھتے تھے نا کوئی چیز تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اسلام کا اس قدر انہوں نے مطالعہ کر رکھا تھا. ہاں وہ کہتے تھے میں اسلام کو جتنا میں جانتا ہوں عام لوگ نہیں جانتے. ٹھیک. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ذرا آ جائیں یورپین سوسائٹیز کے اندر مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, امریکہ میں, فرانس میں, یورپ میں, مطلب تمام جو یورپین ممالک ہیں, اور پھر چائنا کے اندر بھی, اور پھر ہندوستان میں بھی مسلمان ہیں. ذرا ہم اس طرح بھی آتے ہیں. میں جو اہل نجران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اس بات رہ کی گئی تھی. چند شکیں جو ہیں بالکل اس میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ صرف ان تک محدود نہیں بلکہ ان کے ہمسایوں اور جن کے ساتھ ان کے پہلے سے معاہدے ہیں ان پر بھی محیط ہوگا. رائٹ. اچھا اس کے اندر یہ کیا گیا کہ ان کے پادری یا جو لوگ راہب ہیں, گوشہ نشین ہیں, یا جو ان کے عالم ہیں, جو طلباء ہیں, ان پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک. یعنی اپنی مرضی کے ساتھ وہ کام کر. ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے گا. پھر یہ تھا کہ ان کے کسی آدمی کو کسی اور کی عوض میں نہیں پکڑا جائے گا. اچھا ٹھیک. یعنی جو جرم کرے گا صرف وہی قابل مواخذہ ہوگا. کسی یہ نہیں کہ بیٹے نے کیا ہے تو باپ کو پکڑ لاؤ یا پورے خاندان کو لے آؤ, یہ نہیں ہوگا. جس نے جتنا جرم کیا ہے اتنا ہی ہوگا, وہی جواب دے. اچھا اسی طرح جو پہلے لڑائیاں ہو چکی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی کو اپنا جو ہے نا پکڑ لیا جائے کہ پہلے فلاں آدمی نے یہ کیا تھا, قبل از اسلام یہ ہوا تھا تو ان کو کر لیے. ان کو آنے جانے کی پوری اجازت ہوگی. اور جو انصاف کی باتیں ہیں اگر وہ چاہیں تو مسلم قاضیوں کے پاس اپنے کیس لے کر آ جائیں, ان کے ساتھ انصاف ہوگا. یہ تھا. اچھا اس سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس آدمی نے حملہ کیا وہ ایک ذمی تھا ٹھیک, جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے. جی. لیکن اس کے باوجود آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ اہل ذمہ جو ہیں, یعنی ذمی جو لوگ ہیں, اہل ذمہ جن کا ذمہ ہم نے لیا ہے, ان کے ساتھ وفا کی جائے, کسی کو تکلیف نہ دی جائے, سبحان اللہ, اور ان کی طاقت سے بڑھ کر کسی سے کوئی کام نہ لیا جائے. آخری وصیت یہ تھی, آخری وصیت کہ ان کے ساتھ خیر کی جائے. خیر کے الفاظ ہیں, سبحان اللہ, ان کے ساتھ خیر ہی کا سلوک کیا جائے. بلکہ حضرت عمر فاروق تو یہ تھا کہ کوئی وفد آتا تھا نا باہر سے, جی جی, تو ان سے پوچھتے تھے کہ جو غیر مسلم ذمی ہیں وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں. بلکہ ایک دفعہ شام کے علاقے کے غیر مسلم لوگ آئے, وفد آیا مدینہ طیبہ میں, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مسلمان تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کرتے, اس علاقے کے مسلمان. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے وفا کے. سبحان اللہ, یعنی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, کوئی برا سلوک نہیں. کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. حضرت عمر فاروق نے ایک بوڑھے کو دیکھا ذمی کو جو بھیک مانگ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں ہم کہ ان کی جوانیوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے. سبحان اللہ. اور یہ کہا کہ کوئی بیمار ہو ذمی تو اس سے مزدوری نے اس کو بھی وظیفہ مقرر کی. یعنی یہ بہترین سلوک تھا اسلام کے اندر, جس کی بھیانک تصویر جو ہے وہ پیش کی ہے. یہ تو روشن مثالیں ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ اسلامی ریاست کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت جو ریاستیں ہیں وہ مسلم ریاستیں ہیں, اسلامی ریاست نہیں, مسلم ریاستیں ہیں, اور وہاں کے قوانین جو ہیں پوری دنیا کے قوانین کے تابع ہیں. مسلم ریاستیں اسلامی ریاستیں نہیں ہیں, یعنی وہاں پر اسلامی نظام رائج نہیں ہے. اسلامی نظام نہیں ہے رائج. اسلامی نظام کی میں بات مثالیں پیش کر رہا ہوں. اس وقت جو قوانین ہیں نا مسلم ریاستوں کے اندر, وہ باقاعدہ معاہدوں کی شکل میں موجود ہیں. جنیوا کے معاہدے ہیں یا دوسرے اپنا جو معاہدے ہیں یا اقوام متحدہ کے تحت کام کر رہے ہیں. اس کے اندر تو اپنا تصویر پیش ہی نہیں کرنی چاہیے. مطلب جو وہ تصور پیش کر رہے ہیں انسانیت کا, احترام انسانیت کا, وہ ہم لے رہے ہیں, لیکن جو اسلام پیش کر رہا ہے مسلم معاشروں کے اندر اس پر منوان عمل نہیں ہو رہا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں منوان نہیں ہو رہا. ٹھیک ٹھیک, منوان نہیں ہو رہا. ٹھیک. اچھا دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ جو
غیر مسلم مسلم ممالک علاقوں کے اندر ہیں، تو وہاں کی تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے رہے ہیں، اور ان کی بود و باش کو دیکھ کر، ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، یہ تو بڑے اچھے ہمسائے ہیں۔ اور میں یہی ہم درخواست کرتے ہیں نا اکثر پروگراموں میں کہ ایک ایک مسلمان کو سیرت کا سفیر بننا چاہیے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بننا چاہیے، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں تو کہیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں جو چیزیں ہیں 3-4 چیزیں ہیں، ایک ہے موالات، ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات۔ موالات، مواسات اور مدارات۔ موالات یہ ہے کہ دلی طور پہ آپ ان کے تابع ہو جائیں، ٹھیک، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے۔ دلی طور پہ تابع کا مطلب یہ ہے کہ دل اور ذہن کے ساتھ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں، ان کے مشرکانہ رسوم کو قبول کر لیں، ان کی بے حیائی کو قبول کر لیں، بے شرمی کو قبول کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ملنے ملانے کے جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے تحفے دینے لینے، جیسے کرسمس ہے، اس کی تقریبات ہوتی ہے، اس میں شرکت کر سکتے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کرسمس جو ہے وہ ایک مشرکانہ رسم ہے، وہ عیسائیت کے دین کے بھی خلاف ہے، عیسائیت کے دین کے بھی خلاف ہے کرسمس۔ اس پہ ہم الگ انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا کہنا کسی کو، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہم قبول کر سکتے۔ ہاں، ان کی اپنا شادی میں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہم ہو سکتے ہیں، ٹھیک، ان کے بیمار پرسی ہم کر سکتے ہیں، ان کے گھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی حرام چیز تو نہیں، کوئی ایسی اپنا معاملات میں مثلا ذبیحہ نہیں، وہ تو نہیں ہم کھائیں گے، شراب ہے وہ تو نہیں ہم کھائیں گے، یا برتن ایسے ہیں جن سے ہمارا دین منع کرتا ہے، ان میں تو نہیں کھائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکیزہ چیزیں ہیں تو کسی غیر مسلم کے ہاں کھائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خوشی کے اندر ہم شریک ہو سکتے ہیں، شادی کے اندر ان کے غم کے اوپر جا کر ہم پرسہ دے سکتے ہیں۔ اور ان ریاستوں کے قوانین کے ابھی وہ مسلمان پابند ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، پابند ہونا چاہیے، ٹھیک، اس لیے کہ جب ہم کسی ریاست کے اندر جاتے ہیں، کسی ملک کے اندر جاتے ہیں، ہم باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت جاتے ہیں، ویزا کیا ہے، ایک عہد ہے نا، عہد ہے، ٹھیک، تو ان کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، اگر پاسداری نہیں کرنی تو نہ جائے۔ ایگزیکٹلی، لیکن کسی ملک کے اندر بھی ایسا قانون موجود نہیں جو یہ کہتا ہو کہ آپ اسلامی روایات کو چھوڑ دیں، یا اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں، ٹھیک، یا اسلام کے حسن اخلاق کو چھوڑ دیں، رائٹ، بالکل درست، سمجھیں؟ ان چیزوں کی پاسداری کریں گے تو ہم ایک اچھا انسان اور بہترین مسلمان بن کے ان کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہم نے بڑی خوبصورت بات کی، وقت کی کمی بھی ہے کہ مسلمانوں کو سیرت کا سفیر بن کر ان غیر مسلم ممالک میں رہنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں اور پھر اسلام کی طرف آئیں۔ میں کہتا ہوں سیرت کا سفیر تو بننا ہی بننا ہے نا، وہ تو ایک مسلمان کی علامت ہے، اپنے ملک کا بھی سفیر بنے، اپنے ملک کا بھی سفیر بنے، ٹھیک، یعنی دیکھیں کہتے ہیں کہ پوری دیگ نہیں کھائی جاتی، چند چاول دے کے کہا جاتا ہے کہ یہ دیگ کیسی بنی ہے، سامپلنگ جسے کہتے ہیں، سامپل ایک چیک کرتے ہیں، ٹھیک، سمجھ؟ ہم اگر جاتے ہیں کسی ملک کے اندر تو ہم جو کردار پیش کریں گے نا، تو ہمیں ملنے والے جو ہیں وہ کہیں گے سارے پاکستانی اس طرح کے ہوتے ہیں، بالکل درست فرمایا، سارے مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ رائٹ، ہمارے اوپر ہمارے ملک کی، ہمارے دین کی شناخت جو ہے دوسروں کے سامنے ہمارے وجود کے اوپر۔ رائٹ، ڈاکٹر صاحب بہت زبردست اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، وقت کی کمی ہے ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی ہم جو نشستیں ہوں گی اس میں اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ ناظرین، اسلامی ریاست میں کیا احترام ہے غیر مسلموں کا، ان کے کیا حقوق ہیں، آپ نے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور یقیناً ہمیں اپنے غیر مسلم جو ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، ان کو پروٹیکشن دینا ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور جب دوسرے ممالک کے اندر آپ رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں، تو وہاں کے حقوق جو ہیں آپ کے
وہ یہ ہے کہ آپ ان کے آئین کے تحت ان کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کریں اور سیرت کا سفیر بن کر وہاں پر اپنی زندگی گزاریں، تاکہ وہ غیر مسلم آپ سے متاثر ہو کر ہمارے دین اسلام کی طرف آئیں اور اسلام قبول کریں۔ یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو راہ